يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. صلوات بر محمد حسب سابق ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات کی ارواح، مخصوصاً آپ اپنے مرحومین کو، جو یہاں کے مرحومین مولانا ہاشم صاحب، نجفی صاحب و دیگران، ہمارے والدین، سب کی ارواح کو ہدیہ فرما دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. جس عنوان سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اسی عنوان سے متعلق آج اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ حدیث جو معرفت کے سلسلے میں ہے، وہ دعا بھی انشاءاللہ بعنوان تبرک نہیں بلکہ بعنوان التجا درمیان مجلس اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے آپ کے سامنے. لیکن یہ حدیث وہ حدیث ہے جو متفق ہے، یعنی سب کا اتفاق اس حدیث کے سلسلے میں ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر اس حدیث کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث وہ ہے کہ جس حدیث کا کوئی بھی ایسا فرقہ اسلام کا نہیں کہ جو اقرار نہ کرتا. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو اس حال میں مرے کہ اس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا نہ ہو، تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. راوی نے امام سے پوچھا اس روایت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، تو امام نے جو تفسیر بیان کی، اس تفسیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس جاہلیت سے مراد کفر ہے. کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، حجت خدا کو نہیں پہچانتا، تو وہ کفر کی موت پر مرتا ہے. اس لیے کہ امام اور حجت خدا راہ معرفت ہے، اور اگر اس کو راستہ نہ پتہ ہو، دروازہ نہ پتہ ہو، باب المعرفت کا علم نہ ہو، تو نہ صحیح معنوں میں رسالت تک پہنچے گا اور نہ صحیح معنوں میں وہ توحید تک نائل ہو سکتا ہے. حکم ظاہری اسلام کا لگانا ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر امام کی معرفت نہیں ہے، حجت خدا کی معرفت نہیں ہے، تو پھر وہ ناآشنا ہے، اس کو حق نہیں ہے زندگی کرنے کا. پوری طرح توجہ کیجیے گا. میں آپ کے سامنے جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں ادھر 1-2 دنوں سے، آپ یہ محسوس نہ کریں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری باتیں ممبر سے بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ظرف چاہیے. ان امرنا صعب مستصعب. اہل بیت فرماتے ہیں ہمارا امر اتنا مشکل اور مستصعب ہے کہ لا یتحملہ الا نبی مرسل و ملک او ملک مقرب. یا نبی مرسل اس کو تحمل کر سکتا ہے، یا ملک مقرب پروردگار اس کو تحمل کر سکتا ہے اور برداشت کر سکتا ہے. او عبد امتحن اللہ قلبہ. یا ایسا بندہ کہ جس بندے کا کہ قلب کا امتحان خدا نے لے لیا. اہل بیت کا امر اتنا اہم ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اے فضیل کیا تم ہمارا تذکرہ کرتے ہو؟
کیا تم اس طریقے کی مجلسیں برپا کرتے ہو؟ یہ جو سرسری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ مجلسوں میں آ گئے اور چلے گئے، اس مجلسوں اور اس نشستوں اور ان بزموں کے سلسلے میں ہم روایتیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ یہاں پر نگاہیں ہوتی ہیں۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، ارادہ کرنا پڑتا ہے، اختیار کرنا پڑتا ہے اس کو، کیونکہ ارادہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن انتخاب کسی اور ذوات مقدسہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انصاف سے بتائیں کتنے لوگ اس وقت ہیں کہ جو اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وقت ذکر اہل بیت میں، ذکر خدا میں، ذکر رسول میں، ذکر آل رسول میں مشغول ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحات میں یہ الگ الگ لوگوں کی زندگیوں کا اشتغال اور زندگیوں کا مشغول ہونا، یہ کیا حادثاتی طور پر ہے؟ یہ اتفاقی طور پر ہے؟ یا کچھ اسرار کائنات ہیں، کچھ ماں باپ کی ایسے کرشمے اور ایسے کارنامے ہیں کہ جن کا نتیجہ یہ ہے، کہ جن کے نتیجے میں ثمرات اور انعامات ادھر سے نائل ہو رہے ہیں؟ وگرنہ جس امر کے بارے میں امام یہ فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر، ہمارا ذکر، ہمارے فضائل اتنے اہم، اتنے سخت مشکل ہے کہ ہر ایک اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ سب کے سامنے سب طرح کی گفتگو اہل بیت نے نہیں کی ہے، کیٹیگریز تھی، شعبے بندے ہوئے تھے، کن کے سامنے کس طرح کی گفتگو ہو۔ کچھ ایک ایسا گروہ تھا کہ جن تک آپ نماز و روزہ پہنچاتے تھے، جن کے سامنے آپ تیمم کی تعلیم دیتے تھے، جن کے سامنے آپ وضو کی تعلیم دیتے تھے، جن کے سامنے آپ غسل کا طریقہ سمجھاتے تھے، جن کے سامنے آپ حج کے اعمال بتاتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے توحید کا درس ہوتا تھا، جن کے سامنے نبوت کو پیش کیا جاتا تھا، جن کے سامنے رسالت کو پیش کیا جاتا تھا۔ کچھ تھے کہ جن کے سامنے امامت کو پیش کیا جاتا تھا۔ توحید کو بیان کرنے کے لیے بھی تقسیم بندی تھی کہ توحید کا کون سا تذکرہ کس کے سامنے ہوگا۔ سوال ایک طرح کا ہے، جواب مختلف ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لہذا پوری طرح توجہ کیجئے کہ ہمارا یہ انتخاب ہے۔ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ اپنے لیے۔ ذکر محتاج نہیں ہے، یہ اہل بیت کا ذکر محتاج نہیں ہے۔ ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر آل رسول، روایتوں میں آیا ہے کہ زبان پر ہمیشہ ورد رہے۔ ذکر کی تقسیم کی گئی ہے، ذکر قلبی، ذکر لسانی۔ ذکر قلبی اور ذکر لسانی میں یا خدا کا تذکرہ، یا محمد رسول کا تذکرہ، یا آل رسول کا تذکرہ۔ ذکر قلبی میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آل رسول کی محبت، تاکہ ہمیشہ انسان کا قلب ذکر اہل بیت میں مشغول رہے، ذکر آل رسول میں مشغول رہے۔ لہذا اہل بیت کی طرف سے لوگوں کا انتخاب ہوتا تھا، کون سے گروہ کے سامنے کون سی گفتگو کی جائے۔ ایک ہی طرح کا سوال ہے، توحید کے سلسلے میں گفتگو ہے، لیکن جواب مختلف۔ کسی نے آ کر سوال کیا اللہ کے وجود پر، تو آپ ساتھ ہیں، آپ کے اصحاب ساتھ میں ہیں، سامنے ایک بڑھیا ہے جو چرخہ چلا رہی ہے۔ امام نے اپنے گروہ کو روکا، اپنے اصحاب کو روکا، اور اس بڑھیا سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا خدا کے وجود پر کوئی دلیل ہے؟ بڑھیا نے چرخہ چلاتے چلاتے ہاتھ کو روک لیا کہ مولا ہاں ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کہ مولا دیکھیے کہ میں نے ہاتھ روکا، یہ چرخہ رک گیا، میں چلاؤں گی تو یہ چرخہ چلے گا۔ یہ کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ سوال توحید کے سلسلے میں یہ آگے بڑھ گئے،
سوال مل گیا، سوال کا جواب مل گیا۔ ایک شخص آتا ہے آپ کے سامنے، توحید کے سلسلے میں، اللہ کے وجود کے سلسلے میں سوال کرتا ہے، امام جواب دیتے، وہ بھی جواب تھا، کسی نے سوال کیا تھا جو راستے میں روک کر اس کے سوال کے جواب کو اس تک پہنچایا۔ ایک شخص آتا ہے کہ اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ امام فرماتے یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی دریاؤں کا سفر کیا ہے؟ ہاں کیا ہے۔ یہ سب واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ میں آپ تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت نے لوگوں کا انتخاب کیا ہے کاموں کے لیے، کہ کن کو کس کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک، یعنی خداوند عالم سے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ ہمارے استعمال کے مقام کو بڑھا۔ ہم اگر ابھی میوں گھٹنیوں چل رہے ہیں، اے پروردگار ہم کو جوان بھی بنا میدان معرفت میں۔ میں چاہتا ہوں جوان بن کر کے کچھ زیادہ کر سکوں۔ میں کب تک بچپنے کی زندگی گزاروں گا؟ یہ توفیق سے ہوتا ہے، توفیق طلب کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے حرکت اور دعا ایک ساتھ کہی گئی ہے۔ زبان سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، عمل سے اقدام کریں تاکہ خداوند عالم کی توفیق شامل حال ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دریاؤں کا سفر کیا ہے؟ ہاں کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہاری کشتی طوفان میں پھنس گئی ہو؟ ہاں۔ جس وقت طوفان میں پھنس گئی تھی کیا تم کو احساس تھا کہ تم بچ سکتے ہو ابھی بھی؟ کہاں اس وقت تم کس بات کا احساس تھا؟ کسی قدرت، کسی طاقت، کسی ذات کی طرف تمہارا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کوئی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے؟ کہاں ایسا احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو ابھی بھی بچا سکتا ہے، کہ بس وہی احساس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور جو ذات بچا سکتی ہے وہ خدا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنا ہے، پروردگار یہ احساس ختم نہ ہونے پائے، فطرت باقی رہیں، اور اگر فطرت پاک باقی رہے جس فطرت پر خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے، تو ہم یقیناً وہیں پہنچیں گے جہاں ہم کو پہنچنا ہے۔ لہٰذا دعائے معرفت یہ ہے، پروردگار جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے، جس چیز کو ہمارے نظام میں ودیعت کیا ہے، وہ سب کچھ صحیح و سالم رہے، ہماری آنکھیں صحیح رہیں، ہماری زبان صحیح رہے، ہمارے ہاتھ صحیح رہیں، ہماری روح صحیح رہے، اور تمام صحت و سلامتی کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو وہیں پہنچیں گے جہاں تو لے جانا چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، مدارج شاگرد، مراتب شاگرد، اصحاب کے مراتب معرفت کے اعتبار سے ہیں۔ ہمیں کس مرتبے میں ہونا ہے؟ ہم کب تک طفل مکتب بنے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، افتخار ہے کہ ہم اس مکتب کے طفل بھی رہیں تو میرے لیے افتخار ہے، لیکن یہ میدان رقابت ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ رش کہا گیا ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ غرور نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک قدم آگے بڑھایا نیکی میں تو آپ 2 قدم بڑھائیے، تاکہ تیسرا دیکھنے کے بعد 3 قدم بڑھائے۔ یہاں آپ کا قدم بڑھانا بھی ثواب ہوگا، اور کیونکہ دعوت خیر ہے پھر بھی ثواب۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ جتنی پازیٹیو دوڑ ہے، جتنی مثبت دوڑ ہے، ہم کیوں نہ دوڑیں اس میں؟ لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر ریس لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مقدم ہو جانا چاہتے ہیں، جس کا اینڈ فنا ہے، جس کا اینڈ نابودی ہے، تو جس میں بقا ہی بقا ہے، وہاں کیوں نہ ہم ریس لگائیں؟ وہاں کیوں ایک دوسرے کے اوپر مقدم نہ ہونا چاہیں؟ لہذا آپ دیکھیے معنویات کے اعتبار سے ابو ذر اور سلمان برابر ہیں۔ ان دونوں کی ریسی تو رہی ہوگی کہ ابو ذر نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچایا، سلمان نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچایا،
اور پھر بھی اس پہل اور اس دوڑ میں سلمان ہے، بوزر ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. سب مریضوں کے لیے دعا فرمائیے آقا، تمام مریضہ اسلام کے لیے دعا فرمائیے. کوئی بھی مریض نہ رہے، کوئی بھی اسپتالوں کا چکر نہ لگائے. مخصوصاً جن لوگوں نے التماس دعا کہی ہے، جن لوگوں نے کہا تھا مریضوں کے لیے دعا فرما دیں، اہم جگہ ہوتی ہے، اہم ذکر ہوتا ہے، عنایتیں ہوتی ہیں، پوری کائنات متوجہ ہوتی ہے. ان بارگاہوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ راستے میں کوئی روک نہیں سکتا. اذا خرج فرفع. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. لہذا مدارج ہیں. ان منازل الروات بالدرایا. روایت کرنے والوں کے درجے اور منزلیں ان کی درایت سے ہیں. روایت کو کتنا پرکھ رہے ہیں، غور کتنا کر رہے ہیں. صرف نقل کرنا فضیلت ہے، لیکن کون سی روایت نقل کر رہے ہیں، کس سلسلے کی روایتیں ہیں. تیمم کی روایتیں نقل کرنا فضیلت ہے، وضو کی روایتیں نقل کرنا فضیلت ہے، اس لیے کہ وہ بھی قال الصادق و قال الباقر کا مجموعہ ہے علیہ السلام کا. لیکن علی کی ولایت کی روایتیں، لیکن علی کی امامت کی ولایتیں روایتیں، علی کی شجاعت کی روایتیں، معراج النبی کی روایتیں، ان روایتوں کا ایک الگ مقام ہے. لہٰذا ہر ایک کا مقام اس کی معرفت سے ہے. ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں، اس کائنات میں کہاں رہنا چاہتے ہیں. کچھ تو ہم اپنے لیے، کوئی تو ہم اپنا متمع اور اپنا ماوا معین کریں، ہماری منزل کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس مکتب میں رہنا ہی باعث افتخار ہے. میں بار بار اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ہیں، خدا کا شکر ہے پروردگار کا، لیکن اس میں آپ کے ماں باپ کا شیئر ہے. یعنی آپ جو اب تک اور ہم جو باقی ہیں، اس کا شیئر تو ماں باپ کا ہے. ہمارا شیئر کدھر جائے گا؟ ہمارا شیئر تو اس وقت نظر آئے گا جب ہماری اولادیں اس طرح نظر آئیں یہیں پر. تو ہم نے ان اولادوں کے لیے کون سا پلان بنایا ہے؟ یہ اتنا زور اور اتنی تاکید جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے، وگرنہ بزرگوں نے جو کچھ کیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن ہم جو کریں گے، اگر انہی بزرگوں کے اوپر ہم باقی رہیں تو الحمدللہ انشاءاللہ ان کے کام اتنے اہم، اتنے قوی تھے کہ ہماری نسلوں سے محبت اہل بیت کوئی لے نہ پائے گا. یہ طے بات ہے. لیکن ہمیں ہوشیار و الرٹ رہنا ہے. دیکھیے جہاں جتنا قوی معاملہ ہوتا ہے، شیطان اتنی ہی قدرت اور قوت کے ساتھ حملہ بھی کرتا ہے. آپ روایتیں اٹھا کر کے دیکھیں، شیطانی آپ جو اس کی حرکتیں جو روایتوں میں بتائی گئی ہیں کہ آپ ان کو اٹھا کر کہتے کہ علماء تک پہنچنے کا انداز اور تھا. یہ اور بات ہے کہ ائمہ کا سلسلہ کا مسئلہ تو مطرح ہی نہیں ہوتا، وہاں تو اس کی رسائی نہیں ہے. اس کے سلسلے میں تو اس نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے. الا عبادک المخلصین، وہاں تک تو رسائی نہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. وما دونا، ان کے علاوہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی روکش نہیں ہے، کوئی وارنٹی و گارنٹی نہیں ہے کہ نہیں. لہذا الرٹ رہنا ہوگا، ہمیشہ ہم کو ہوشیار رہنا ہوگا. صبح کے وقت دعائے سلامتی ہے امام زمانہ، رات کے وقت جب بستر پر جائیں تو دعائے امام زمانہ. ان دو حصاروں کے درمیان ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کریں گے تو کوئی راہ نفوذ باقی نہیں رہے گی. وہ آغاز روز ہے، یہ آغاز آرام ہے. نہ وہاں پر نفوذ کی صلاحیت اس کو، نہ یہاں پر. یہ سلسلہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچایا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں. امام سے آ کر کے ایک طرح کا سوال پوچھتا ہے، بس میں آگے بڑھا رہا ہوں صرف یہ اس لیے کہ میں متوجہ کر دوں، ہم سب متوجہ ہو جائیں اس سلسلے میں کہ ہم کو اپنی معرفت کے درجات کو بڑھانا ہے. کس طریقے سے ہم ائمہ کو پہچانیں گے، معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ کوئی راستہ نہیں ہے خدا کی قسم جز اہل بیت کی بتائی ہوئی حدیثیں، اور کوئی ایرے غیرے کی کوئی بات ہی کوئی ہے ہی نہیں معیار. فقط جو اہل بیت نے فرمایا ہے بس وہ میرے لیے معارف ہیں.
معارف اہل بیت جو ہمارے لیے خزانہ ہے، وہ جو منبع ہے، وہ کہ امام نے کیا فرمایا ہے، رسول نے کیا فرمایا ہے، قرآن نے کیا فرمایا ہے۔ لہذا ہمارے معرفت کے لیے جو خزانے ہیں، جو منبع ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی معرفت کو بڑھائیں گے، وہ ہیں احادیث رسول۔ لیکن احادیث رسول و احادیث ائمہ، لیکن یہ آخری منزل نہیں ہے۔ میں جب بات آئے گی تو میں پہنچاؤں گا کہ احادیث کے بعد بھی ایک منزل ہے، کیونکہ احادیث کے بارے میں کسی نے اب تک دعویٰ نہیں کیا کہ احادیث صادقین کو کما حقو ہم سمجھ گئے۔ لہٰذا راویوں کو دیکھیں کہ کن راویوں سے آپ احادیث کو لے رہے ہیں۔ اتنی باریک یہ سیر ہے، اتنا باریک راستہ یہ ہے، ہمارے یہاں اتنی پرکھ اور تول ہوتی ہے کہ کس راوی سے آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے۔ لہذا ان راویوں کے معیارات کو دیکھنے کے بعد جو ہم تک خزانہ علوم آل محمد پہنچتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اپنی معرفت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے۔ ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، یہ بتائیے کہ کیا سوئی کے ناکے سے اونٹ کی قطار گزر سکتی ہے؟ حضرت نے دو طرح کا جواب دیا۔ ایک سے یہ کہا کہ نہیں، یہ ہے محال کام، قدرت خدا کا تعلق کبھی محال سے نہیں ہوتا۔ بات گزر گئی، پھر کبھی ایک سوال کرنے والا آیا، امام نے اس سے کہا کہ کیوں نہیں ایسا ممکن ہے؟ تم اپنے دیدے میں پوری کائنات کو کیسے سماتے ہو؟ آسمانوں کو دیکھتے ہو، تمہارے اندر آسمانوں کی تصویر سما جاتی ہے، تو جب یہ ہو سکتا ہے وہ بھی ممکن ہے۔ کسی آپ کے چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ نے اس دن یہ جواب دیا تھا، آج یہ جواب دے رہے ہیں، کہا اس میں صلاحیت نہیں تھی اس سے زیادہ سمجھنے کی، اس میں صلاحیت تھی اس مسئلے کو سمجھنے کی، لہذا اس کو وہ جواب دیا تھا۔ اس میں اتنی درک کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو کوئی فلسفی جواب دیا جائے، لہذا اس کو یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد۔ معرفت سیکھیں، خدا کی قسم سیکھیں۔ ادبوا اولادکم وعلموا اولادکم حب اہل البیت، اپنے بچوں کو ہم اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ خدا کی قسم میں خطیب نہیں ہوں، آپ کبھی بلائیں یا نہ بلائیں، اصلاً کوئی خداوند عالم کو کام لینا ہے لے لے گا، اس کو خوب آتا ہے کام کیسے لیں، لیکن عادی بنائیے اہل بیت کی محبت میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ یہ ضعیف، یہ بزرگ، یہ بوڑھے جو ہماری بزموں میں آتے ہیں، یہ زینت ہیں، ان سے ہم تک خزانہ علوم آل محمد پہنچے ہیں۔ یہ کریس لیس نہ ہوئے اور بس کنارے ہم بیٹھ جائیں، بس گویا ثواب ہو گیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ جناب آئے تھے اور وہ وہاں موجود ہیں، وہ چلے گئے۔ یہاں جبریل اور میکائیل آتے ہیں تو خادم بن کر کے آتے ہیں، ان کے یہاں دوڑ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ دوڑ کریے، کون پہل ہے، ملائکہ میں پہل دوڑ ہوتی تھی کہ کس کا نمبر آج آتا ہے، قرآن کس کے نام اٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے سر اٹھایا وہ چلا جائے کہ گہوارہ اہل حسنین کو جھلا لے، ممکن نہیں ہے ایسا۔ جناب حسنین علیہ السلام کے گہوارے کو جھلانا افتخار ہے نا، اگر افتخار ہے تو یہ افتخار ایسے تو نہیں دیا جا سکتا نا، کچھ کیا ہو ملائکہ نے، کچھ کیا ہو ملائکہ نے تو انتخاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آواز آ رہی ہے، سب تو رضوان جنت نہیں بن پائے نا۔ آپ بتائیے، جو سب تو نہیں درزی خیاط الحسنین بن پائے، رضوان جنت خیاط الحسنین بنائے، کیا کیا اس نے جو اس کا انتخاب ہوا ہے۔ اس بارگاہ میں جو جتنا ذلیل ہو کر آئے گا، جو جتنا خاضع ہو کر آئے گا، اس کو اتنی عزت ملے گی۔ یہ کلیہ یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستوں، جو جتنا خاضع اس بارگاہ میں ہوگا وہ اتنا عزیز ہوگا۔
سلمان بوذر کیا ہے؟ غلام تھے. بوذر کے غلام کو اہل بیت نے وہ مقام دیا. حبش کے رہنے والے بوذر تھے, لیکن بوذر کا مقام کیا بنا؟ سلمان کیا تھے؟ فارس سے پہنچے تھے, لیکن جب اس در سے وابستہ ہوئے اور اپنے آپ کو خاضع بنا لیا. خاضع کیسا؟ اتنے حساس موضوع سے میں اصل بحث سے مستقیم تو تھوڑا دور ہو رہا ہوں, لیکن جو میں بات پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ آمادہ رہیں. جناب سلمان کون ہیں؟ اور ایسے حساس حالات میں جہاں سب لوگ احتیاط کے شکار ہوتے ہیں, کسی کو پوسٹ بچانا ہے, کسی کو مقام بچانا ہے, کسی کو گھر بچانا ہے, کسی کو اولاد بچانا ہے, ان حالات میں 3 دن کے دوران, بس بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتے, اس 3 دن کے دوران جناب سلمان کھڑے ہوتے ہیں باہر, مسجد کے باہر, اور کہتے ہیں سنو رکو, میں ایک بات پہنچا دوں. مجھ کو جو پتا ہے علی کے بارے میں وہ اگر میں بتا دوں, یا تم ہم کو احمق کہو گے یا ہمارے قاتل کو دعا دو گے. بس یہ بند لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ جناب سلمان اپنے آپ کو انہوں نے کہاں پہنچایا تھا. لہذا جناب بوذر نے جناب سلمان کو دیکھا اور رسول خدا سے آ کر کے شکایت کی. کہا یا رسول اللہ, میں نے تو آج سلمان کو دیکھا ہے کہ وہ کچھ ایسے کام انجام دے رہے تھے جو شرک ہے, اور گویا لوگوں ان کی طرف متوجہ ہوں گے. کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک دیگچی اور ایک پتیلی رکھی, انہوں نے اپنی انگلیوں کو نیچے رکھا, ہاتھ, اور آگ جلنے لگی. یہ معرفت کی منزل. وہ بوذر بنے, وہ سلمان بنے. سلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو مجھ کو پتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں, خدا کی قسم میں کیا کہنا چاہتا ہوں, رسول خدا نے کیا فرمایا تھا, اے علی تمہارے بارے میں جو مجھے پتا ہے میں اگر بتا دوں. اور اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کائنات علی تمہاری محبت پر جمع ہو جاتی تو خداوند عالم جہنم کو خلق نہ کرتا. میں یہ الفاظ میں پہنچاتا ہوں, آپ لوگ سن لیتے ہیں, اس کو ایکسپلین کریے. جہنم کے خلق نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کا نقشہ کچھ اور ہوتا. یہ جو ہمیں قلق ہے اور ہمیں چبھن ہوتی ہے, ہمیں اور آپ کو جو اس طرح کے مزاج رکھتے ہیں, وہ یہ کیونکہ یہ کائنات وہ نہیں ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا. کیونکہ لوگوں نے علی کو نہیں پہچانا, علی کی محبت پر لوگ جمع نہیں ہوئے, تو کائنات کا رخ بدل گیا. درد اس بات کا ہے, اس درد کو لعنتیں پورا نہیں کر سکتی ہیں, لعنتوں سے مشکل نہیں حل ہوتی. یہ اور بات ہے کہ آج کچھ ایسا ماحول ہو گیا کہ ہم لعنتیں بھی نہیں بھیج پاتے. ہاں زید و بکر کے اگر دشمن ہیں تو آپ برا کہیے, وہ خلاف احتیاط نہیں ہیں, لیکن اہل بیت کے دشمنوں کے سلسلے میں آپ کو بہت محتاط زبان کھولنا ہوگی. ٹھیک ہے, ہماری تو زندگی ہی محتاط ہے, ہم نے تو سیکھا ہی احتیاط سے زندگی گزارنا. ایک سلوات بھیجیے. دیکھ رہے ہیں, یہ ہے نظام کائنات. دنیا اس ڈگر پہ چل رہی ہے. ایک اور سلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہی میں نے عرض کیا کہ میں مجلس نہیں پڑھ پاتا ہوں, خطابت نہیں کر پاتا ہوں. اذا خرج من القلب فدخل فی القلب, جب کوئی بات دل سے نکلتی ہے تو ڈائریکٹ دل میں پہنچتی ہے. اہل بیت سے رابطہ ہمارا قلبی ہونا چاہیے, اور ہے الحمدللہ, لیکن ہم یہاں پر رکنا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر کوئی منزل ہو, حد ہو, تو ہم کہیں ہم پہنچ گئے, مل گیا ہمیں. لیکن جو اس در کے تشنگان تھے, کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں کہ ہم سیراب ہو گئے. اور 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 لہذا درجے بندی ہوئی ہے. علم المنایا اور علم البلایا سب کو نہیں ملا, کمیل نخعی کو ملا. علم البلایا اور منایا سب کو نہیں ملا, میسم کو ملا. کہ جب میسم کی اور حبیب ان میں مظاہر کی گفتگو ہو رہی ہے تو جیسے مذاق ہو رہا ہے,
جنت کے مدارج کے سلسلے میں مذاق ہو رہا ہے. یہ ہے حس جس نے مقام عقل کو حس میں تبدیل کر دیا ہو. میں کیسے سمجھاؤں؟ مقام عقل کو حس میں تبدیل کر دیا ہو. مقام عقل ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، لیکن اہل بیت کے جو متوالے تھے انہوں نے معقولات کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا ہے. جو اہل بیت کی معرفت رکھتے تھے، جو اہل بیت کے قریب پہنچے تھے. صلوات بھیجیے محمد. محمد والے محمد صلوات. آپ کو اختیار ہے، آپ سکوت توڑیں یا نہ توڑیں. ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا. اب آپ تک اختیار ہے، آپ چاہے دھیرے سے صلوات بھیجیے، تیز بھیجیے، ثواب ملنا ہے. محمد والے محمد بلند تر یہ بارگاہ کریم ہے، یہ بارگاہ کریم ہے، یہ بارگاہ سخی ہے. لہذا ہم کو سکھایا شروع سے گیا ہے کہ تم اپنے تک محدود نہ رکھو اس معرفت کو. یہ مستقل جو ہمارا اور آپ کا زور رہتا ہے اور ہمیں تڑپ رہتی ہے کہ لوگ کیوں نہیں متوجہ ہیں. ہمیں لوگوں سے بیر نہیں ہے، ہم لوگوں سے دشمنی کی بنا پر اس طرح کا اظہار نہیں کرتے. ہم کو ترس آتا ہے، ہم کو رحم آتا ہے کہ آخر آب زلال کے چشمے ہونے کے باوجود کب تک یہ گندے پانی تک اپنے منہ کو ڈالتے رہیں گے. اور جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر کے انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. اب ظاہر ہے اس ملک کی تو بات ہم نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ملکوں کی، ہم لوگ اپنے ملکوں میں جا کر کے دیکھیں کہ جہاں کسی چیز کا کوئی نظام نہیں، لیکن آپ فطرت پاک کے مالک ہیں. آپ کو دن میں کہیں کوئی کھمبے پر لائٹ جلتی ہوئی نظر آ جائے تو آپ کو برا لگتا ہے. کہیں کے اوپر پانی بہتا ہوا دکھ جائے کہ جس کا مصرف نہ ہو اور غلط اسراف ہو رہا ہو تو آپ کو برا لگتا ہے. یہ ہے ہماری اور آپ کی فطرت کہ جو لوگ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہمیں برا لگتا ہے. ان بروں سے دشمنی نہیں ہے، اس برے عمل سے دشمنی ہے. اور بس اس چیز کی طرف جب لوگ متوجہ ہو جائیں گے تو پھر اہل بیت پر صلوات نہیں بھیجیں گے، وہ تو پہنچے گی، بلکہ ان لوگوں پر بھی درود بھیجیں گے جنہوں نے اہل بیت سے وابستہ کروایا. ایک صلوات بھیجیے. اب آپ دیکھیں کہ جو بات تھی کہ حجت، نبی حجت، رسول حجت، امام حجت. حجت خدا اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے، ہم کو کمال تک پہنچائے. نبی کے زمانے میں نبی کا کام تھا، رسول کے زمانے میں رسول کا کام تھا، اور ہر دور میں بغیر حجت خدا کے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے. یہ کلی بات ہے. یہی دلیل ہے ایک دین کے لیے، جس ہمارے لیے دین ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین وحی الہی کا مجموعہ ہے، تعلیمات الہی کا مجموعہ ہے، تربیت الہی کے دستورات کا مجموعہ ہے. بغیر الہی دستور کے ہم اپنے آپ کو کیسے کمال تک پہنچائیں گے؟ لہذا ابتدائے نبوت کہاں سے ہوئی، نبوت کا اختتام کہاں پر ہوا؟ منصب بڑھا لیکن جب ضرورتیں بڑھیں. بس آج ہمیں تھوڑی دیر آپ سے یہ بات کرنا ہے. امام کس منزل کا نام ہے؟ نبوت حجت، رسول حجت، امام حجت. لیکن اس حجت کا معیار بڑھتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورتیں بڑھتی رہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. میں نے کل جلدی جلدی آپ تک پہنچایا تھا کہ جب نبی کی ابتدا ہوئی تو ترک اولا کا امکان ہے. بہت آج آسان لفظوں میں، نبوت کا جب آغاز ہوا تو ترک اولا کا امکان ہے. لیکن جب یہ نبوت رسالت میں تبدیل ہوئی
تو اولو العزم میں بدل گئی. جیسے ہی نبوت رسالت میں بدلی تو اب ترک اولا کا امکان نہیں ہے. اب 5 پیغمبر ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں. اولو العزم کیوں کہا جاتا ہے کسی اور وقت؟ اولو العزم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا گیا ہے ان کے اولو العزم پیغمبر ہے؟ سنا تو آپ نے ہے 5 رسول اولو العزم ہیں، 313 رسول ہے، 5 اولو العزم ہیں، 1,24,000 ہیں. لیکن اولو العزم کیوں کہا گیا؟ کسی اور موقع پر آج جو بات پہنچانا ہے وہ آپ سن لیں. لہذا نبوت کے آغاز میں ترک اولا کا امکان، نبوت رسالت تک پہنچی، ترک اولا کا راستہ بند ہو گیا. اب ترک اولا بھی ممکن نہیں ہے، لہذا یہاں تک پہنچی. نبوت جہاں تک تھی وہاں یا زمان کی قید تھی یا مکان کی قید تھی یا دونوں قیدیں تھیں. یعنی نبی کچھ دنوں کے لیے نبوت، اس کی نبوت یہاں سے یہاں تک، یہ زمانے کی یعنی جب تک وہ ہے وہ نبی ہے، جب وہ چلا جائے گا اس کی نبوت باقی نہیں ہے. مکان کی قید ہے علاقوں کے اعتبار سے، گاؤں دیہات قریے روایتوں میں موجود ہے. حتیٰ ایسے بھی نبی ہیں جو ایک خاندان کے نبی آئے ہیں، لیکن جب عہدہ بڑا ہوا یعنی رسالت میں تبدیل ہوا تو اب زمانے کی قید ہے، مکان کی قید ہے. اب زمانے کی قید بدل گئی، یعنی اپنے زمانے میں یہ رسول ہیں، جہاں پر بھی ہیں یہ اپنے زمانے میں رہیں، اس زمانے میں کسی بھی خطے میں لوگ ہوں اب یہ وہ رسول ہیں. لہذا منصب بڑا ضرورتوں کے اعتبار سے. اب خالی نبوت مشکلات کو حل نہیں کر پائے گی، اب رسالت کی ضرورت ہے. رسالت یعنی قانون، رسالت یعنی شریعت. جناب نوح سے رسالت کا آغاز ہوا. سوال ہمارا یہ ہے کہ جب نبوت کا آغاز ہوا تو وہاں ترک اولا کا امکان تھا، جب یہ نبوت اپنی کمال کی منزلوں تک پہنچی تو اب ترک اولا کا امکان نہیں ہے. تو اب امامت کا آغاز ہوا ہے جناب ابراہیم سے. یہ ہے ابتدائے امامت. جب یہ امامت اپنے ارتقاء تک پہنچے گی تو پھر اس میں کمال ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد. لہذا اب امامت کا آغاز جناب ابراہیم سے ہو رہا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا 7 امتحان لینے کے بعد آپ کو یہ منصب ملا ہے. 7 امتحان. ان 7 امتحانوں میں کا ایک امتحان ہے وہ جو جس کی سنت ہمارے اور آپ کے درمیان قائم ہے. ایک وہ امتحان ہے. اب آپ غور کریں کہ وہ امتحان کیسا ہے کہ اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلانے کے لیے اللہ کا رسول تیار ہو جائے اور ان تمام امتحانوں سے کامیاب سربلند باہر آنے کے بعد اب خداوند عالم اس کو امامت دے رہا ہے. دائرہ امامت اب جب یہاں تک پہنچا تو اب اس دائرہ امامت میں وسعت بڑھنا چاہیے کہ نہیں بڑھنا چاہیے؟ لہذا پہلے کی رسالتوں کے ساتھ ساتھ جب یہاں تک رسالت کے علاوہ امامت ملی تو اب یہ للناس کے امام ہیں. اب صرف اپنے زمانے کے امام نہیں ہیں، اب صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے امام نہیں ہے بلکہ للناس امام ہے. لوگوں کے اس وقت جتنے لوگ ہیں سب کے یہ امام ہیں. اور اب منزل یہ کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ یہ خلیل بھی ہیں. اب اس کے بعد جب یہی امامت اور منزلیں آگے بڑھائے گی تو پھر نبی ہمارا آخری نبی پہنچے گا. جب آخری نبی پہنچے گا تو یہ نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا اور امامت بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. کیونکہ اگر امامت نہ ہو تو ابراہیم ان سے بڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ مسلمانوں میں کوئی بھی فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ابراہیم بڑے ہیں اور رسول چھوٹے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اب میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہتا ہوں. بس جناب ابراہیم بھی خلیل، جناب محمد مصطفیٰ حبیب، دونوں کے معنی عربی میں کیا ہیں؟ دوست کے. خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست. تو اگر دونوں کے معنی دوست کے ہیں اے پروردگار تو پھر فرق کیسا؟ وہ امامت کی ابتدا ہے، یہ امامت کی انتہا ہے. تو ان دونوں میں فرق اگر نہیں ہوا تو بھی یہ دونوں تو برابر ہوئے جاتے ہیں. تو آواز آئے گی نہیں، دونوں ہیں دوست کے معنی، لیکن ایک ہے مطلوب ایک ہے طالب. ایک میں طلب پوشیدہ ہے، ایک میں مطلوبیت پوشیدہ ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ابراہیم خلیل ہیں لیکن یہ ہے طالب. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. سورہ بقرہ آیت نمبر 260. یاد رکھیے گا امامت کس درجے کی امامت اور ہم کس چیز کے قائل ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اے پروردگار مجھ کو بتا تو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال آواز آتی ہے اولم تؤمن.
اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے ہو؟ قال بلا، نہیں میں ایمان لایا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ یہ ہے امامت کی ابتدا، میرے ساتھ رہیے گا، یہ ہے امامت کی ابتدا، جہاں جناب ابراہیم 7 امتحان دینے کے بعد خلیل بن رہے ہیں، امام بن رہے ہیں، لیکن ابھی طالب ہیں، مطلوب نہیں بنے، ابھی طالب ہیں، مطلوب نہیں بنے۔ پروردگار مجھ کو بتا تو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ آواز آتی قال فخذ 4 من الطیر فصرہن الیک، پرندوں میں سے 4 کو لے لو، ثم اجعل علی کل جبل، اور اس کے بعد 4 پہاڑوں، ہر ایک کو پہاڑیوں کی چوٹی پر رکھ دو، اور جب سب کو رکھ دینا، منہن جزن، سب کو 4 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھ دینا، ثم ادعہن، اس کے بعد ان کو بلانا، یاتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اب تم جب سب یہ کر لو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ خلیل۔ کتنے امتحان دینے کے بعد؟ 7 امتحان دینے کے بعد یہ مرتبہ ملا، انی جاعلک للناس اماما۔ 7 امتحان دینے کے بعد بھی ابھی طالب ہیں، مطلوب نہیں بنے۔ وہ حبیب ہے، یہ خلیل ہیں، یہ بھی دوست وہ بھی دوست، لیکن وہ ایسا حبیب ہے کہ اس کو بلایا جا رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے دکھاؤ، وہاں کہا جا رہا ہے بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی کیوں دکھانے۔ یعنی یہاں سے التجا ہے پروردگار دکھا دے، تو اچھا طریقہ کیا ہے دکھانے کا؟ صلوات بھیجیے محمد والا۔ زمان و مکان سب کچھ ایسا ہے کہ جیسے جس وقت تقریر کر رہا ہوتا ہے، مجلسیں پڑھ رہا ہے آدمی، مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی اتنی جلدی بھاگتا ہے کیونکہ سبھی چاہتے ہیں جلدی جلدی مقامات کو حاصل کرنا۔ وقت تمام ہو گیا تو دونوں، وہ بھی دوست یہ بھی دوست، فرق کتنا ہے؟ ہمیں امامت کو سمجھانا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں پر بھی دوست کے معنی، وہاں پر بھی دوست کے معنی، لیکن یہاں ادھر سے التجا پروردگار ہمیں دکھا دے، اور وہاں جب لے جا رہی ہے دکھانے تو اس کا قصیدہ نہیں پڑھ رہی ہے، اپنا قصیدہ وہ ذات پڑھ رہی ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی دکھانے کے لیے۔ کیا طریقہ ہے دکھانے کا؟ ابراہیم نے کہا ایسے ہی کہ جیسے مثلاً آپ نے ایک اچھا مکان بنوایا ہو، آپ کے کسی دوست نے کہا ہمیں سنا ہے جناب آپ نے بڑا اچھا مکان بنوایا ہے، ہاں ہمیں کبھی دکھائیے گا، ہاں آ جانا، اور وہ جب پہنچنا تو سائیڈ میں وہ گیٹ کیپر ہے، اس سے چابی لے لینا، داہنی طرف لیفٹ لگی ہوئی ہے، اس کے بعد وہاں پر ہم نے بنوایا ہے، اور 2-3 باتیں سمجھا دی، اور ایک کو ہم فون کر رہے ہیں، آپ خود فون کر رہے ہیں، ارے جناب آپ آ نہیں رہے ہیں، میں نے مکان بنوایا ہے، ذرا آئیے دیکھ لیجئے، ابے سواری بھیج دوں، اور بس سواری بھیج کر کے بلوایا گیا ہے۔ اب تو تمام مسلمان یہ گویا انہوں نے تو تصویریں بھی بنا دی کہ کون سی سواری بھیجی تھی، یعنی نیوتا بھی بھیجا، سواری بھی بھیجی، جبریل نیوتا لے کر کے آئے اور سواری لے کر کے آئے۔ اب آپ بتائیے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے دکھا دو، کہا یہ کر لو، یہ کر لو، تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ایک کو بلایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد تفصیلی حدیث معراج ذکر ہو رہی ہے، جبریل کھڑے ہیں، یہ ہے، یہ فرشتے یہ کرتے ہیں، یہ رکوع کرتے ہیں، یہ سجدے کرتے ہیں، یہاں پر ملائکہ کا یہ کام ہے، وہاں پر ملائکہ کے یہ کام ہے۔ اگر حدیث معراج خدا کی قسم بیان کر دی جائے تو انسان حیران ہو کر کے رہ جائے گا، آخر کیوں بلایا تھا؟ علی کے بارے میں بتانا تھا کیا؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ محمد والے محمد صلوات۔ یہی احمد سے ملاقات علی سے پوچھو، رب کی احمد سے ملاقات علی سے پوچھو، اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو، جسم رکھتا نہیں اللہ یہ سب جانتے ہیں، پردے میں کس کا تھا ہاتھ، پھر ہاتھ علی سے پوچھو، نعرہ حیدری۔
سبحان اللہ. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. دیکھیے انشاءاللہ کبھی آپ سنیے گا کہ یہ ایک راز ہے. کوئی ایک واقعہ ہوا ہے کہ جہاں علی کچھ کر کے آئے تھے تو رسول نے علی سے کہا تھا یہ بتاؤ تم بتاؤ گے کہ ہم بتائیں. اس چیز کا انتظار یہ امام کر رہا تھا, یہ شاگرد کر رہا تھا اپنے استاد کے سامنے کہ کوئی وقت آئے, اور وہ وقت آ گیا. اور جب معراج سے پلٹ کر کے آئے تو یہاں علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے گا کہ ہم بتائیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اور تاریخ میں وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے کی طرف یہ میں نے اشارہ کیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچھ ایسے کارنامے کر کے لوٹے, اور یہاں سب حیران, کیونکہ ممکن سوچ رہے تھے تو ممکن ہی نہیں ہے. اب خبر آتی ہے کہ علی مارے گئے, اور جب خبر آتی ہے کوئی آئے گا کہ علی کا سر لایا جا رہا ہے, کوئی کہے گا کہ اب جو وہاں سے علی علیہ السلام لوٹ کر کے آئے تو رسول خدا نے سب کے سامنے کوئی بات چھپی نہیں رکھی, سب کے سامنے کہا اے علی تم بتاؤ کہ ہم بتائیں گے. خدا کی قسم اب اس سے زیادہ وحدت نفس کس طرح سمجھاتے ہیں, اب اس سے زیادہ کس طرح سمجھاتے کہ تم اور ہم الگ الگ نہیں ہیں. یہ گنتیاں ہیں جو دوسروں نے بتا دی ہیں کہ یہ ایک اور وہ دو, یہ دونوں ایک ہی ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. مشکل کو حل کرو مشکل کشالی نعرے حیدری. بس میرے عزیز دوستوں یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے, یعنی اب گویا اس کو بہت زیادہ کھولنا, آپ خالی وقت لینا ہوگا. یہ اور بات ہے, ہمیں بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, کہ دونوں میں فرق کیا ہے. ایک حبیب ہے ایک خلیل ہے, وہ بھی دوست خدا یہ بھی دوست خدا, لیکن ادھر سے چاہت ہے, ادھر سے کوئی اظہار نہیں ہے, لیکن ادھر سے چاہت تو ہے ہی, لیکن اب تڑپ ادھر سے بھی ہے. اور دونوں کا انداز بالکل قرآن نے بیان کیا ہے. وہ سورہ بقرہ کی 260ویں آیت ہے, یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور اس کے بعد جب وہاں گئے تو اب حدیث قدسی میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اے رسول جب تم میری بارگاہ میں آئے تو میں نے سوچا اب تم کو مہمان بلایا ہے. جب کوئی مہمان بلائے, کوئی عزیز مہمان ہو, اب عزیز اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں, اب اس کو بہت زیادہ زور نہیں دینا ہے کہ کتنا عزیز ہے. اچھا دیکھیے جب کبھی مہمان کو بلا لیں اس کے بعد اس سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, یہ خلاف ادب ہوتا ہے. اب مزاج شناس ہونا چاہیے مہمان کے سلسلے میں, لہذا شریف لوگ پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کس چیز کی چاہت اور کیا پسند ہے. اب دیکھیے خدا کو ضرورت تو ہے نہیں کہ کسی سے پوچھے کہ انہیں کیا پسند ہے. پھر وہی میں نے کہا کہ میں خطیب تو ہوں نہیں, وگرنہ یہی بات کوئی خطیب بیان کرتا تو آپ چھتے پڑھ رہے ہوتے. ایک سلوات بھی کہ ہماری آپ سے درخواست وہی کل والی ہے, وہ کرتے رہیے جو خدا نے پہلے کیا پھر کروایا. ٹھیک ہے, بھول گئے. سلوات بھیجیے. لگا لکھنؤ پہنچ گیا. خوب, تو پس کیا مہمان عزیز ہے, ایسا عزیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اتنا عزیز مہمان ہے کہ جس کو بلانے کے لیے سواری بھیجی گئی ہے. ایسا نہیں کہ بلوا لیا آ جائیے, وہ بھی بڑا امتیاز تھا کیونکہ وہاں بلوایا نہیں گیا یہ کہنے دکھاؤ, ادھر بلوایا گیا ہے, کہا بھی گیا آؤ, اور پھر بلوایا بھی گیا ہے. کیسے بلایا گیا, کیسے لے جایا گیا, ابتدا اختتام کو خود بتا دیتی ہے. اب وہاں کیا ہوا ہمیں نہیں پتا, اب تو پردے ہٹے تو بتائیں. صرف حدیث قدسی کے ذریعے یہ پہنچا ہم تک کہ رسول جب میں نے چاہا کہ تمہاری پذیرائی کروں, تمہاری مہمان نوازی کروں, تو میں نے دیکھا کہ اس وقت سب سے زیادہ پسند تم کو کیا ہے.
تو پوری کائنات میں میری نگاہ جب تمہارے قلب پر پہنچی تو علی نظر آئے، تو ہم نے علی کے لہجے کے ذریعے تمہاری مہمان نوازی کی ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد، ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یا علی، سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، خدا کی قسم۔ ان کے ذریعے یقین ہے کہ یہ قافلہ محبت اہل بیت اسی طریقے سے تمام آفات زمینی و آسمانی سے سلامتی کے ساتھ بچتا ہوا بعد کی نسلوں تک پہنچائے گا۔ اور پروردگار ہم لوگوں کو بھی اسی قافلے میں کوئی کام دے دے، اور اس قافلے میں مجھ سے اور ہم سب سے کوئی کام لے لے، ہماری نسلوں سے کوئی کام لے لے۔ تو محتاج نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا بقا کا، تو جو اس راستے میں جڑ گیا وہ باقی ہو جائے گا۔ کسی کا کوئی احسان نہیں، بلکہ احسان تیرا ہے۔ احسان ان ذوات مقدسہ کا ہے کہ جنہوں نے اس لائق سمجھا کہ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلا لیا، اس لائق سمجھا، ہمارے دلوں کو اپنی محبتوں کے ذریعے سے اس لائق بنا دیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی توبہ کر سکیں۔ جب ان کی بارگاہ میں جائیں، ان کے سامنے جائیں تو صاف و شفاف و پاک بن کر۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے قافلہ محبت کو اس طریقے سے آغاز کیا کہ اپنے ساتھ سب کو لے کر کے گئے۔ شاید کوئی بچوں کے ذریعے سے ہمارے اس قافلے سے جڑ جائے، شاید کوئی جوان کی جوانی کو دیکھ کر ہمارے اس قافلے سے جڑ جائے، شاید کسی کو عباس جیسے بھائی پر ترس آ جائے، ترحم آ جائے اور وہ اس قافلے سے جڑ جائے، شاید کسی کو کسی یتیمہ کے چہرے پر نگاہ پڑنے سے اور وہ اس قافلہ محبت کی ہمراہی کرنے لگے۔ خدا کی قسم آج دل چاہتا ہے علی اکبر کے مصائب پڑھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی کئی جگہ حفاظت کی ہے۔ ان مقامات سے ایک مقام وہ بھی ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام نے آواز دی تھی اور امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کر اپنے بیٹے کے لاش کی آواز کی طرف بڑھے تھے کہ میرے لال آواز دیتے رہو، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ علی الدنیا بعدک العفا، اب دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے میرے لال علی اکبر۔ علی اکبر آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، بابا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیں۔ الگ الگ انداز سے نقل کیا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں امام نے فرمایا اے اکبر اپنی ماں سے اجازت لے لو، کبھی فرمایا اکبر جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، ان کا حق زیادہ ہے تمہارے کے اوپر۔ لیکن کبھی آپ نے گویا روکنے میں آپ نے کوئی درنگ نہیں کیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اکبر کو روکتے بھی کیسے، بس یہ کہہ کر کچھ دیر دیکھنا چاہتے تھے۔ اے اکبر جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو، اے اکبر جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ اجازت لے کر کے آئے، اکبر ایک مرتبہ میدان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ یہاں پر وہ کیفیت کا اظہار کیا ہے، امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار ارے اس صحرا میں کون میرے حسین کی سنے گا، کس سے کہے؟ لہذا اپنے خدا کو خطاب کر کے فرماتے اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا، میرا وہ جوان اب جا رہا ہے جو تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اذا اشتقت، جب میرا
دل چاہتا تھا تیرے نبی کی زیارت کرنے کا تو میں اپنے اس بیٹے کی زیارت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اکبر آگے بڑھتے، حسین پیچھے پیچھے، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ بابا بابا آپ تو ہمیں اجازت دے چکے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر گھوڑے پر سوار ہے، حسین با پیادہ ہے۔ آخر اکبر کے کانوں نے امام حسین کے پیروں کی آہٹ کو کیسے سن لیا؟ بس ایک ہی راستہ ہے سننے کا۔ اکبر بڑھ تو گئے آگے، لیکن پیچھے پیچھے حسین جیسے دوڑے ہوں۔ اکبر نے پوچھا بابا آپ تو ہمیں اجازت دے چکے، فرماتے میرے لال جب تک سامنا رہے پیچھے بڑھ بڑھ کر دیکھتے رہنا۔ اکبر میدان میں جاتے، جنگ کرنے کے بعد واپس آتے، بابا بابا پیاس کی شدت ہے جو ہلاک کیے دیتی ہے، اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا، ایک گھونٹ پانی مل جاتا، بس میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کہتے اکبر نے کبھی اپنے باپ سے کچھ مانگا نہیں تھا، اکثر حسین پوچھا کرتے تھے اے میرے لال کیا تمہیں کسی چیز کی حاجت نہیں؟ آج وہی لال اپنے باپ سے پانی مانگ رہا ہے۔ ہائے میرا حسین مظلوم اپنے لال کو پانی نہیں دے سکتا، فرماتے یا بنیا ہاتھ لسان ہے، لاؤ اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھو۔ اکبر نے زبان رکھی اور زبان کو کھینچ لیا۔ بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اکبر دوبارہ جاتے میدان میں، ایک مرتبہ کچھ ہی دیر کے بعد بابا کو آواز دیتے ہیں یا بتا علیکہ منی السلام، اے میرے بابا آنے کی زحمت مت کیجیے گا، آپ بڑے لاشیں اٹھا چکے ہیں، بس میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ حسین اکبر کی لاش پر پہنچتے، جیسے اکبر کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ میں نے اپنے باپ سے پانی مانگ لیا، میرا بابا مجھ کو پانی نہ دے کر ارے بڑا تڑپ گیا ہوگا، لہذا سب سے پہلی خبر دیتے ہیں بابا میرے دادا کھڑے ہوئے حوضے کوثر پر سیراب کر لیں، بابا پریشان مت ہوئیے گا، بس ایک منزل میں زحمت تمام۔ اکبر کچھ کہنا چاہتے ہیں، حسین کا نے محسوس کر لیا لیکن منہ میں خون بھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے زانووں کو ٹیکا، دو انگلیوں کو دہنے علی اکبر میں ڈالا تاکہ خون باہر آ جائے، اکبر وصیت کر سکے۔ روایت نے بڑھ کر کے آواز دی فشق شقتن، علی اکبر نے کھچکی لی اور دم توڑ دیا۔ آواز دی حسین نے اے بنی ہاشم کے بچوں اپنے بھائی کا لاشا اٹھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں ظلم اور ظالموں کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے مشکلات میں گرفتار ہیں سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جن کے اوپر ذمہ داریاں پروردگار اتنی توفیق دے وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو بنحو احسن ادا کر سکیں۔ پروردگار جن لوگوں کو ویزے کی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام وہ مرحومین جن کا نام اس ورقے میں ہیں اپنے مرحومین کو، تمام مومنین مومنات لاوارث مومنین سب کی ارواح کو، مولانا ہاشم صاحب، مولانا ابن حسن صاحب، استاد سبت جعفر صاحب، لال ترابی صاحب، عباس صاحب، نورین زینب صاحب صاحبہ سب کی ارواح کو دیا۔
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین